اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معزز بہنوں اور معزز برادران، آج 7ویں روزے میں 7ویں دن کے سپارے کے خلاصے اور 7ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے یا جو لوگ مصروفیت کی بنا پر وقت نہیں نکال پاتے کہ میسیجز کو پڑھ سکیں، ان کے لیے آڈیو صورت میں ریکارڈنگ کرا کے بھیج دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آج جو ہماری دعا ہے یا آج جو ہم سپارہ مثلا اگر روز کا ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں تو جو سپارہ پڑھنا ہے اس میں کیا کیا عناوین ہیں، تاکہ ان عناوین کی طرف متوجہ رہیں اور ان کو ایک شوق پیدا ہو، اگر نہیں پڑھتے تو شوق پیدا ہو کہ اس واقعے یا اس بات کی جو اس سپارے میں بیان ہوگی اس کے بارے میں تحقیق کر سکیں۔ 7ویں پارے میں موجود عناوین کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ انعام جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے حصے میں سورہ مائدہ کے جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں بیان کی جائیں گی۔ ایک حبشہ کے جسے کہتے ہیں کہ نصارہ کی تعریف، اور اس کے بعد ایک رائج معیار کی نفی اور تربیتی نقطہ بیان کیا جائے گا، اور حلال اور حرام کے چند مسائل بیان ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا مختصر سا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حبشہ کے نصارہ کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ اسے سن کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ آپ کو حبشہ کا پورا واقعہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ قرآن میں جب آپ پڑھیں گے، یہاں واقعہ پہنچیں گے تو آپ کو تفسیروں کے اندر اس کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی۔ ایک رائج معیار کی نفی اور ایک تربیتی نقطہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک معیار یہ بنایا جاتا ہے کہ اکثریت جس کے ساتھ ہے اس کو عموماً حق پہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن اس کے صریحاً خلاف بیان فرما رہے ہیں کہ اکثریت کسی کی بھی ہو، صحیح ہونے کا معیار نہیں ہو سکتی۔ ایک اور چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ادب کا مکمل نمونہ ہے، ان کی طرف رجوع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اس کے بعد حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، اور رہبانیت یعنی ترک دنیا جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ نصارہ کے اندر، عیسائیوں میں یہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، یعنی اپنے اوپر وہ شادی کو حرام کر لیتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اس طرح کی کچھ چیزیں ان کے یہاں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رہبانیت کے بارے میں منع کیا ہے۔ یعنی لغو جو قسم ہوتی ہے، جھوٹی قسم جو ہوتی ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے انسان کا، بلکہ یمین غموس ایک اصطلاح ہے، اس پر کفارہ ہے۔ یمین غموس کا کفارہ پہلے بتا دوں، پھر یمین غموس کے بارے میں بتا دوں گا کہ یمین غموس کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یمین غموس کسی نے کھائی ہے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور ان تینوں میں سے اگر کچھ نہ کر سکے تو اس صورت میں وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ غموس کیسے کہتے ہیں؟ ایک شخص اگر عمدن جھوٹ بولے اور قسم کھائے، جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھائے، اسے ہم یمین غموس کہتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے قسم کھائی کہ فلاں شخص کے 1000 روپے میں نے دینے ہیں، اور وہ قسم یہ کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے اسے 1000 روپے نہیں دینے، حالانکہ اس کو علم ہو کہ اس نے جو ہے وہ 1000 روپے دینے ہیں۔ اس قسم کو، جو جھوٹی قسم ہو اور جان بوجھ کے اپنے حواس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی قسم اس طرح کی کھائی ہے، اس کو غموس جو ہے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانے والے جو ہے وہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس کو یعنی ڈبو دیتی ہے یہ قسم گناہ میں، اور مطلقاً جسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے، چاہے اس میں کسی مسلمان کا حق جا رہا ہو یا نہ جا رہا ہو، اس طرح کی قسم کھانا مطلقاً حرام ہے۔ اس کے علاوہ شراب، جوا، بت اور پانسے کے بارے میں کہ یہ حرام ہے۔ حالت احرام میں محرم جو ہے وہ تری کا شکار تو کر سکتا ہے لیکن خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرم میں جو بھی داخل ہو جائے اس کے لیے حرم جو ہے امن کی جگہ ہے۔ اس کے بعد 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے اپنے اوپر: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور
الہامی جسے کہتے ہیں اس معنی میں. یہ مختصر سا میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 بار بچے جن چکی ہو اور 5ویں بار اگر بچہ نر پیدا ہو تو اس اونٹنی کو یہ آزاد کر دیتے تھے, اس کا گوشت حرام اپنے اوپر کر لیتے تھے. اسی طرح صاحبہ اگر کوئی سفر یہ منت مانتے تھے یا دل میں نیت کرتے تھے کہ اگر سفر سے بخیر واپس آ جائیں گے یا بیماری سے تندرست ہو جائیں گے تو اپنی ایک اونٹنی کو صاحبہ قرار دے دیتے تھے. صاحبہ یعنی اس کو ذبح نہیں کرتے تھے, اس سے بار برداری نہیں کرتے تھے, اس کو آنے جانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے, کسی بھی اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. اسی طرح ایک وسیلہ انہوں نے اپنے پر حرام کیا ہوا تھا, اس بکری کو جو 7 دفعہ بچے دے دے اور 7واں بچہ اگر اس کا مادہ پیدا ہو تو اسے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا جو ہے نا اس کا جو ہے وہ نہ قربانی کی جاتی تھی نہ گوشت کھایا جاتا تھا. اسی طرح الہامی اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جب مثلاً جب کوئی اونٹ جو ہے وہ 10 دفعہ صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر یہ سواری نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ اس کا گوشت بھی ہمارے اوپر حرام ہے, ہمارے لیے متبادل ہے, اور اس کو بھی یہ آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے, اس سے کوئی بہرا برداری نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ اپنے زمانے میں مشرکین نے اپنے خود سے بنائے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنی طرف سے جو حرام تم نے بنایا ہے یہ کوئی حرام نہیں ہے, یہ ایک خواب خیالی ہے اور اپنی بنائی ہوئی تمہارے جو بزرگان ہیں انہوں نے بنایا ہوا, یہ سرداروں نے بنایا ہوا ایک طریقہ کار ہے جو تم اپناتے ہو. اسی طرح قیامت کا تذکرہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ ہے یہاں پہ کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا. تو اس سوال کے جواب میں انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے, اور اس میں حضرت عیسیٰ کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ اپنے احسانات گنوائے گا تو مائدہ والا قصہ بھی اس میں بیان فرمائے گا, جس میں حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے کہ جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان ان کے لیے اتارا. ان احسانات کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ گنوا کر حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود نہ بنائیں. تو اس وقت حضرت عیسیٰ کا جواب وہاں پہ عرض کیا گیا ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے, میں نے تو انہیں تیری عبادت کے بارے میں کہا تھا لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. حضرت عیسیٰ کے تذکرے کے ضمن میں غیر اللہ کے لیے ولایت تکوینی کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کس طرح ولایت تکوینی کے حامل ہو جاتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے اس سپارے کا, اور اس کے اندر سورہ انعام کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سپارے کی میں اس حصے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک توحید, رسالت, قیامت اور تربیتی کچھ نکات ہیں. توحید سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور کبریائی اس کو بندے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بیان کی ہے. خود رسالت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ہیں تو ہم جیسے بشر لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے, ایک طرف مخلوق سے ہے. بشر اس لیے بنایا کہ اگر فرشتہ بھیجتے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے, یہ ایسا کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. ان کو بشر اس لیے بنایا کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں لیکن ایک طرف ان کا رابطہ جو ہے وہ خدا سے ہو اور وہ اس خدا سے رابطے کے نتیجے میں لوگوں تک خدا کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں. ہم یہ سونے کا سبب بھی بتایا ہے وہاں پہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سارے عالم کے لیے ہے, کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. اسی طرح 50 نمبر آیت میں انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب رکھنے کی نفی کی گئی ہے, جبکہ غیر مستقل طور پہ علم غیب کے حامل ہونے کی تاکید ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جزوی طور پہ نبی جو ہے وہ علم غیب کا حامل ہوتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ علم غیب اس کو مل جاتا ہے, لیکن کلی طور پہ علم غیب صرف خدا کے پاس ہے. اور اس کی دیگر آیات سے اس کی تائید ہوئی ہے, جیسے سورہ جن کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 اور 27 کے اندر اس بارے میں تاکید فرمائی گئی ہے کہ علم غیب صرف خدا کے پاس ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے اس سورہ کے اندر. نام لینا مقصود نہیں ہے, ہم نے خلاصے کے اندر سارے انبیاء کا نام یہاں پہ درج کر کے آپ کے لیے ارسال کر دیے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے چچا آزر کو اب کہہ کر جو ہے وہ پہچانوایا گیا ہے, کیونکہ لفظ اب بچے کے کفیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں بڑی نزاکت اور لطافت ہے کہ اب اور والد 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب چچا کے جد کے لیے اور کفیل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, لیکن والد اس باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس اب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمارا سگا باپ ہو, جس کے ذریعے ہم متولد ہوئے ہوں.
حضرت ابراہیم کے اصلی والد جو تھے، حقیقی والد جو تھے، جن کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم کے ان کا نام تارق تھا، جو کہ روایات کے اندر اور توریت میں یہ نام بیان ہوا ہے۔ تیسرا ذکر قیامت کا ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر 1/7 تقریباً قرآن مجید کا آخرت اور معاد کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا آیت نمبر 12 کے اندر، مثلا قیامت کے روز تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، یا آیت نمبر 16 میں بتایا ہے کہ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، یعنی اللہ ہی صرف اس کو عذاب سے ٹال سکتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو وہ عذاب سے ٹل سکتا ہے۔ اسی طرح روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا، کہاں تھے وہ تمہارے شرکا، ان کو بلاؤ تمہاری مدد کریں، جو تمہیں بھڑکاتے تھے وہاں پہ، تمہیں اللہ سے کیا شریک ٹھہرانے پہ مجبور کرتے تھے۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش اس دنیا میں لوٹا دیے جائیں، تاکہ وہ اللہ رب کی آیات کو جھٹلائیں نہ، اس پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 27 میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے اور مشغلے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور کہا گیا اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے اس جہان سے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ بعض ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ظہور کرے گا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، وہ دیکھنا دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، نہ کہ چشم ظاہر سے دیکھنا ہے۔ اس کی نفی یہاں پہ کی گئی ہے آیت نمبر 103 کے اندر۔ کچھ تربیتی اور اخلاقی نکات بیان کیے گئے ہیں، جیسے توبہ کی حقیقت، اس میں بتایا گیا ہے کہ اصلاح کرے، اپنی گزشتہ جو اس نے گناہ کر لی اس کی تلافی کرے۔ جس مجلس میں بھی آیات الہی کا تمسخر ہو، اس میں جانے سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ ایک جگہ اس کی اجازت ہے، اور وہ بھی خاص افراد کے لیے۔ آیت نمبر 69 آپ دیکھیں گے تو تفصیل سے یہاں پہ موجود ہے۔ سب کرنے، سب بے کے اوپر تشدید کے ساتھ سب کرنے، یعنی گالی دینے اور غیر مناسب لفظوں کے استعمال کے لیے منع کیا گیا، حتیٰ دشمنوں کے لیے بھی سب کرنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ تو تھا 7ویں سپارے میں جو چیزیں موجود تھیں ان کو بلٹس کی صورت میں خلاصہ تھا۔ پھر آ جائیں 7ویں دن کی دعا کے بارے میں۔ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم بہت جلدی جلدی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ 7ویں دن کی دعا میں ارشاد ہو رہا ہے اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ۔ پہلے میں دعا پوری پڑھ دوں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے اس کو تفصیل کی جہاں تک ہو سکے گی بیان کر دوں گا۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و عصامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اے میرے پروردگار، آج کے دن کے روزے اور قیام پر میری امداد فرما، اور ہر طرح کی بکواس اور گناہ اور فضول باتوں سے مجھے محفوظ فرما۔ مجھے اپنی مسلسل یاد کی توفیق کرامت فرما کہ تو تمام گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ ہم اگر ایک ایک کر کے ان جملوں کو غور کریں تو پہلا جملہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ اس مہینے میں روزے رکھنے اور قیام میں جو ہے میں توانا ہو سکوں، اس کام میں میری مدد فرما، وہ تمام اعمال انجام بجا لاؤں جو روزے کی زینت، جو روزے کو زینت بخشتے ہیں، جو روزے کو خوبصورت بناتے ہیں، روزے کو حقیقی روزہ بناتے ہیں، انسان کو معنوی طور پہ خدا سے نزدیک کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، بس آگے بتاتا ہوں۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، کہ لغزش اور گناہ سے میری حفاظت فرما۔ روزہ جو ہے وہ فقط بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے اس میں آپ کے اعضاء و جوارح بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ روزے کی اقسام علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزہ تقویٰ کے حصول کے لیے، لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ اختیار نہیں کر پا رہے، ہمارے اندر سے گناہ نہیں جا رہے اور ہم برائیوں سے نہیں بچ رہے، ہمارے روٹین وہی ہیں، اسی طرح ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ روزہ صرف ایک بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ یہ ایک روزہ عام ہے، علماء نے 3 قسمیں کی ہیں، ایک روزہ عام ہوتا ہے، ایک روزہ خاص ہوتا ہے، اور ایک حاصل خاص ہوتا ہے۔ عام روزہ یہی ہے کہ آپ فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ اللہ کے لیے روزہ تو رکھیں، صبح سے بھوکے پیاسے رہیں، لیکن کام سارے آپ کے ہوں، گناہ بھی کر رہے ہوں، آنکھیں بھی آپ کی گناہ کر رہی ہوں، آپ کے قدم بھی گناہ کی جگہوں پہ جا رہے ہوں، آپ کی کان بھی جو ہے وہ غیبت یا اس طرح کی آوازیں سن رہے ہوں جو اللہ نے جن کو سننا ممنوع قرار دیا ہے، میوزک یا اس طرح کی کوئی چیزیں، تو اس طرح کے کام کریں تو یہ روزہ عام ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، لیکن بس یہ آپ کے اعضاء کا روزہ نہیں ہے، یہ آپ کے بس بھوکا پیاسا رہنے کا ایک نام ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے خاص، کہ ہم اپنے
اگر ہم جو تمام سال میں ہم سے جو گناہ انجام ہوتے ہیں اگر ہم وہی جاری رکھیں اس رمضان کے اندر بھی، تو یہ بڑی بدبختی ہے انسان کی۔ اس رمضان میں جو رحمت کا مہینہ ہے، جو بخشش کا مہینہ ہے، اس میں بھی اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے بس ڈیوٹی تم نے انجام دے دی، تمہاری اولاد پہ تمہارے قضا روزے واجب نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ جو ثواب اور جو رحمت میں نے اپنی طرف سے رکھی تھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں، ہاتھوں اور جو گناہ کے ذریعے ان کو تمام چیزوں کو بند کر دے اور اپنے دل کو خدا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ روزہ خاص روزہ کہلاتا ہے۔ اس میں جو ہمارے اعضا بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی بچتے ہیں گناہوں سے، وہ بھی ہمارے جسے کہتے ہیں نا صبح سے شام تک ہمارے مانوی اس کے اندر ساتھ ہوتے ہیں، اور یہی روزہ ہوتا ہے جو ہماری روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری بات صرف یہ بتا دوں کہ ورزقنی فیہ ذکر کا بدوام ہی، ہمیں اپنے ذکر کی روزی سے نواز دیں، یعنی خدا کا ذکر کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اگر ہم اس روزی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا سے توفیق مانگنی پڑے گی، اے اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ یہ خدا کی توفیق ہوتی ہے۔ جب خدا کا بندہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو خدا اس کو یہ توفیق عطا کرتا ہے، اور اگر کسی کو یہ توفیق عطا ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں خدا سے دعا کرتے وقت، اس کے بات میں رقت پیدا ہو جائے، تو سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق اس کے شامل حال ہے، اور یہی روزہ ہم سے چاہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہوتا ہے روزہ خاص الخاص، وہ اولیاء کا روزہ، اور وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم تمام کام انجام ہی خدا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، بچ نہیں رہے ہوتے گناہ سے، بلکہ انجام خدا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم احساس کریں بھوکوں کی بھوک کا، پیاسوں کی پیاس کا، ان فقیروں کی جو ہے فقر کا احساس کریں۔ یہ تمام احساسات ہمارے اندر جاری ہوتے ہیں، بہرحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور آخری دعا جس میں کی گئی ہے میں توفیق کا، یا ہادی المضلین، اے گناہ گاروں کو توفیق توبہ دینے والے، ہمیں بھی توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم تجھ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکیں، ہم اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو سکیں، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے سامنے گریہ کر سکیں، ہم اپنی خواہشات کو، اپنی دعاؤں کو تیرے سامنے بیان کرنے کے پہ قادر نہیں ہیں۔ اگر یہ معصومین کی دعائیں اور حدیثیں نہ ہوتی، ہمیں نہ بتاتی کہ ہمیں کس طرح مانگنا ہے، ہمیں کس طرح توبہ کرنی ہے، تو ہمیں شاید توبہ کرنی بھی نہ آتی۔ اے اللہ تجھے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان ہستیوں سے جو ہے وہ روشناس کرا، ان ہستیوں کی ہمیں سرپرستی میں قرار دیا کہ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ ہم تجھ سے دعا کیسے مانگیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہوں سے ہمارے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں محمد والے محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔